بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ ایئر، آج ہمارا عربی کا سبق نمبر 41 ہے۔ شجاعتی کا ترجمہ ہم پڑھ رہے تھے، آدھا ترجمہ ہمارا ہوا تھا، آج بقیہ ترجمہ ہم مکمل کریں گے۔ تو دیکھیں آج ہمارے اشعار جو ہیں وہ قال الاقراء، اقرا نے جو اشعار کہے ہیں وہ ہے وَنَكْبَةٍ لَوْ رَمَى الرَّامِي بِهَا حَجَرًا، اور ایک ایسی مصیبت ہے کہ اگر پھینکنے والا اس مصیبت کو پتھر پر دے مارے تو چکماک پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو۔ أَصْوَمَّ مِنْ حَجَرِ السَّوَانِي لَانْصَدَعَ، تو چکماک پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو تو وہ پتھر بھی ضرور پھٹ جائے۔ پورے شعر کا ترجمہ ہے کہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ اگر پھینکنے والا اس مصیبت کو پتھر پر دے مارے تو چکماک پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو تو وہ پتھر بھی ضرور پھٹ جائے۔ اس کے بعد ہے شعر مرت علیہ فلم اطرح لہا سلبی، وہ مصیبت مجھ پر گزری تو صحیح لیکن میں نے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے۔ ولا استکنت لہا وہنا ولا جزع، اور نہ ہی میں اس مصیبت کے سامنے نحیف، ضعیف اور مجبور ہو کر ذلیل و خوار ہوا ہوں۔ مرت علیہ فلم اطرح لہا سلبی ولا استکنت لہا وہنا ولا جزع، وہ مصیبت مجھ پر گزری تو صحیح لیکن میں نے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے، اور نہ ہی میں اس مصیبت کے سامنے ضعیف اور مجبور ہو کر ذلیل و خوار ہوا ہوں۔ اس کے بعد اشعار نمبر 3 ہے وقال عبد المالکی حارسی، اور عبد الملک حارسی نے کہا وما مات منا سید حتف انفہ، ہم میں سے کوئی سردار کبھی طبعی موت نہیں مرا۔ ولا طلّ منا حیث کان قتیل، اور ہم میں سے کوئی قصاص کے بغیر چھوڑا ہوا نہیں، جہاں کوئی قتل ہو جائے وہی ہم ضرور بدلہ لیتے ہیں۔ باماورہ ترجمہ، اور ہم میں سے کوئی سردار کبھی موت مرا نہیں اور ہم میں سے کوئی قصاص کے بغیر چھوڑا ہوا نہیں، جہاں کوئی قتل ہو جائے وہی ہم ضرور بدلہ لے لیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے تسیل علی حد السیوف نفوسنا، تسیل علی حد السیوف نفوسنا، ہماری زندگیاں تلواروں کی دھار پر بہتی ہیں۔ ولیس علی غیر السیوف تسیل، اور انہیں تلواروں کے سوا اور کسی پر چلنا نہیں ہے۔ ہماری زندگیاں جو ہیں وہ تلواروں کی دھار پر بہتی ہیں اور انہیں تلواروں کے سوا اور کسی چیز پر چلنا گوارا نہیں ہے۔ یہ شعر نمبر 2 کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد ہے قال ابو تمام، ابو تمام نے کہا حنا الی الموت حتی ظن جاہل، وہ بہادر موت کا مشتاق ہوا یہاں تک کہ اس کو نہ سمجھنے والے نے یہی خیال کیا بِأَنَّهُ حَنَّ مُشْتَاقًا إِلَى وَطَنِ، کہ وہ وطن ملک کی حسرت رکھتا ہے۔ وہ بہادر موت کا مشتاق ہوا یہاں تک کہ اس کو نہ سمجھنے والے نے یہی خیال کیا کہ وہ وطن کی حسرت رکھتا ہے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے لو لم یمت بین اطراف الرماح اذن، اگر کوئی بہادر نیزوں کی نوکوں کے درمیان مرا، اذا لم یمت من شدت الحزن، تو وہ شدت غم سے ہی مر گیا۔
اگر کوئی بہادر نیزوں کی نوکوں کے درمیان مرا تو وہ شدت غم سے ہی مر گیا۔ اس کے بعد ہے وقال ابو طیب نے جو اشعار کہے وہ یہ ہے وَلَوْ أَنَّ الْحَيَاةَ تَبْقَى لِحَيٍّ، کہ اگر کسی زیرو زندہ بہادر کے لیے زندگی ہمیشہ رہ جاتی، لَعَدَدْنَا أَضْوَلَّنَا الشُّجَعَانَ، تو ہم بہادروں کو سب سے زیادہ نامعقول اور گمراہ لوگ شمار کرتے۔ وَلَوْ أَنَّ الْحَيَاةَ تَبْقَى لِحَيٍّ لَعَدَدْنَا أَضْوَلَّنَا الشُّجَعَانَ، اور اگر کسی زندہ بہادر کے لیے زندگی ہمیشہ رہ جاتی تو ہم بہادروں کو سب سے زیادہ نامعقول اور گمراہ لوگ شمار کرتے۔ اس کے بعد آخری شعر ہے وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الْمَوْتِ بُدٌّ، اور جب موت سے کوئی بھاگنے یا بچ جانے کی جگہ نہیں، فَمِنَ الْعَجْزِ أَن تَكُونَ جَبَانًا، جب موت سے بھاگنے یا بچ جانے کی کوئی جگہ نہیں تو یہ نہایت عاجزی اور مسکینی ہوگی کہ ہم بزدلی سے جان دے دیں۔ یہ ہمارا اشعار کا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس سبق کا جو ترجمہ ہے آپ نے بہت اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ اشعار پیپر میں بھی ضرور آتے ہیں، لازمی آتے ہیں پیپر میں بھی، تو آپ نے ان کا ترجمہ بہت اچھی طرح بیٹا یاد کرنا ہے۔ کل ہم اس کی تمرین کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔